الحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، واشہد ان سیدنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ سورۃ الحج آیت نمبر 77۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو، مومنوں کو بطور خاص مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، ارکعوا واسجدوا، خوب رکوع کرتے رہو، خوب سارے سجدے کرتے رہو، یعنی کثرت سے جو ہے تم نمازیں ادا کرتے رہو۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی بہت اچھی والی عبادت کرتے رہو۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور جتنے بھی بلائی کے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں، اچھے کام ہیں، وہ خوب سر انجام دو، خوب نمازیں ادا کرو، رکوع کرو، سجدے کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، خوب اچھے طریقے سے نیکیاں کرتے رہو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ جنتوں کے مستحق ہو جاؤ، جنت الفردوس کے، بلکہ جنت عدن کے مستحق ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں خوب نیکیاں کرنے کی اور اچھے طریقے سے نمازوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے جنت العدن کا وارث بنا دے۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الایمان کے اندر نقل کرتے ہیں کہ الایمان وہو قول و فعل و یزید و ینقص، یزید بالطاعت و ینقص بالمعصیت، کہ ایمان جو ہے وہ قول اور عمل کا نام ہے۔ قول اور فعل، فعل کہتے ہیں عمل کو، تو قول اور عمل کا نام ہے، یعنی قول اور فعل، اور یہ کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے۔ نیکیاں کرنے سے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور گناہ کرنے سے ایمان کے اندر کمی ہو جاتی ہے۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1000 سے زیادہ اہل علم سے احادیث لکھی ہیں، میں نے 1000 سے زیادہ اہل علم سے میں نے احادیث جمع کی ہیں، لکھی ہیں۔ ان سب کا یہی قول تھا کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے، اور جو یہ کہتا تھا کہ ایمان صرف زبان کا قول ہے، یعنی اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف زبان کا قول ہی کافی ہو جائے گا، تو اس سے میں حدیث لیتا ہی نہیں تھا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا کہ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، پھر ان کے بعد جن کا بھی زمانہ ہم نے پایا، سب کے سب بلا اجماع یہی کہتے ہیں کہ ایمان قول، عمل اور نیت کا نام ہے۔ ایمان قول، عمل اور نیت کا نام ہے۔ ان تینوں اجزاء میں سے ہر ایک کا موجود ہونا ضروری ہے، کوئی کسی کی طرف سے کفایت نہیں کرتا۔ یعنی ایمان کی حقیقت کیا ہے کہ ایمان قول، عمل اور نیت، یہ تینوں چیزیں موجود ہونی چاہیے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ یہ سب کا متفق عقیدہ تھا، صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، تمام اہل علم کا متفق عقیدہ کیا تھا ایمان کے حوالے سے، کہ ایمان قول، عمل اور نیت، ان تینوں اجزاء کا ایک ساتھ مرکب، ایک ساتھ موجود ہونا ضروری ہے۔ تینوں میں سے ایک بھی چیز کم ہوگی تو ایمان صحیح نہیں ہوگا۔ قول سے زبان کا قول مراد ہے، عمل جسم کا عمل، اور نیت دل کا سچا ارادہ، ٹھیک ہے؟ تو قول، عمل اور نیت موجود ہوگی تو وہ عمل صحیح ہوتا ہے، تو یہ ایمان ہے۔ اہل السنہ کے ہاں جو ایمان کی تعریف ہے وہ یہ ہے، الایمان اقرار باللسان و معرفت بالقلب و عمل بالارکان، کہ ایمان جو ہے وہ زبان کا اقرار ہے، دل کے اندر اس کی معرفت ہو، دل کے اندر اس کی پہچان ہو، اور اس کے ارکان کے اوپر عمل کیا جائے۔ اور دوسری تعریف یہ منقول ہے، الایمان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، کہ ایمان زبان سے اقرار ہے، دل سے اس کی تصدیق ہے، اور جوارح یعنی جسم اعضاء سے اس کا عمل ہے۔ تو ان دونوں تعریف جو ہیں، یہ دو تعریفیں ہیں، دونوں کے اندر مفہوم یہی ہے کہ ایمان جو ہے
وہ زبان سے اقرار بھی ضروری ہے، دل کے اندر اس کی معرفت ہونی چاہیے، تصدیق ہونی چاہیے، اور اسی کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے، عمل کے بغیر نہیں ہے ایمان۔ فہو یزید بالطاعت و ینقص بالمعصیت، جو نیکیاں کرنے سے اور اچھے کام کرنے سے، اللہ کی اطاعت کرنے سے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور گناہ کرنے سے ایمان کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کلمہ جو پڑھ کے کوئی شخص اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو یہ ایمان کا رکن ہے، اس کو پڑھے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اور قلبی تصدیق کے بغیر قول معتبر نہیں ہوگا۔ یعنی زبان سے ادا کر لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اگر اس کی تصدیق دل کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ زبان کا قول، اس کا اعتبار نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا جب تک تصدیق نہیں ہوگی۔ زبان سے ادا کرنے کے بعد دل سے اس کی تصدیق، یہ انتہائی ضروری ہے۔ پھر تیسرا نقطہ کہ عمل کے بغیر قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر عمل نہیں ہے تو یہ زبان کا قول بیکار ہے۔ تو تین نقطے یہاں ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور ہم تو الحمدللہ پیدائش مسلمان ہیں، یہ کلمہ پڑھتے رہتے ہیں، تو یہ ایمان کا رکن ہے، اس کو پڑھے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا، یہ پہلا نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ کہ قلبی تصدیق، دل کی تصدیق کے بغیر یہ قول، اس کا اعتبار نہیں، یہ معتبر نہیں ہے۔ اور تیسرا نقطہ کہ عمل کے بغیر قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عمل انتہائی ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے سورہ انفال کے اندر ایمان کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ سورہ انفال نکالیں آپ، سورہ انفال کی 2، 3 اور 4، ابتدائی 3 آیتیں، آیت نمبر 2، 3 اور 4، ٹھیک ہے۔ ان آیتوں کے اندر اللہ پاک نے ہمیں ایمان سکھایا ہے، ہمیں ایمان سمجھایا ہے، ایمان کی حقیقت کو اجاگر کیا ہے، ایمان کی حقیقت کو واضح کیا ہے کہ ایمان در حقیقت کس چیز کو کہتے ہیں، کیا ایمان کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون الذین، کہ جو انما ہے یہ حصر کے لیے ہوتا ہے، کلمہ حصر گرامر کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت مومن تو یہی ہیں، یعنی اس کے علاوہ کوئی مومن ہو نہیں سکتا۔ انما المؤمنون الذین، کہ در حقیقت ایمان والے تو یہی ہیں، یہی تو ایمان والے ہیں۔ اس کا مطلب یعنی مختلف طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ حقیقت میں ایمان والے یہی ہیں، یا ایمان والے ہیں ہی یہی، کہ ایمان والوں کی صفات یہی ہوتی ہیں، یا ان کے علاوہ کوئی اور ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یعنی کلمہ حصر ہے کہ یہ ایک چیز کو خاص کر دیتا ہے، مخصوص کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تاکید کے لیے آتا ہے، کلمہ حصر یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ ایمان والے ہیں یہی لوگ۔ کون لوگ ہیں؟ آگے ارشاد فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرنے سے ان کے دل لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ تو یہ دل کا کانپنا اللہ کے ذکر سے، دل کا لرزنا، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان دل کے اندر تصدیق ہے، یہ معرفت ہے، یہ ایمان کی معرفت دل کے اندر موجود ہے، تصدیق موجود ہے، یعنی ایمان دل کے اندر موجود ہے، صرف زبان کے اوپر نہیں ہے۔ اذا ذکر اللہ، زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کی زبان اللہ کا ذکر کرتی ہے، کلمہ پڑھتی ہے، دیگر اذکار کرتی ہے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، درود شریف، دیگر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا نماز اللہ کا سب سے اہم ترین ذکر ہے، تو جب وہ نماز ادا کرتے ہیں یا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وجلت قلوبہم، یہ نمازوں کی ادائیگی، یہ اللہ کا ذکر، زبان کے پر اللہ کا نام آتا ہے، اللہ کا ذکر آتا ہے، دل ان کے اندر سے ڈر جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں اللہ کی خشیت سے۔ تو یہ دل کی جو کیفیت ہے، یہ تصدیق ہے، یہ معرفت ہے کہ دل کے اندر ایمان موجود ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن سنتے ہیں، احادیث سنتے ہیں، درس و تدریس سنتے ہیں، کسی کی نصیحت سنتے ہیں، کوئی نے قرآن و حدیث سناتا ہے، نصیحت کرتا ہے، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے اور اضافہ بھی ہوتا ہے۔ جب انسان غافل ہوتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، نماز ادا نہیں کرتا، تو ایمان میں کمی آ جاتی ہے۔ لیکن جب وہ
اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اچھے طریقے سے اللہ کی اطاعت کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایمانا، ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو انما المؤمنون الذین، کہ حقیقت میں ایمان والے ہیں یہی تو ایمان والے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، انہیں کچھ سمجھایا جاتا ہے قرآن و حدیث سے، تو کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ ہیں اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرنے والے، توکل کرنے والے۔ اور یہ توکل قلبی عبادت ہے، یہ توکل جو ہے یہ انسان کی قلبی عبادت ہے کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے امید ہے، بھروسہ ہے، یقین ہے، تو یہ ایمان ہے۔ تو یہاں ثابت ہو رہا ہے کہ ایمان دل کے اندر ہے، ٹھیک ہے، زبان کا قول بھی ہے، اور دل کے اندر تصدیق اور معرفت بھی موجود ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، کہ حقیقت میں تو ایمان والے یہی ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، جو نمازیں اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں، جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی فکر کرتے ہیں، نمازوں سے غافل نہیں ہوتے، نمازوں میں سستی نہیں کرتے، نمازوں کو قضا نہیں کرتے، اپنے اول وقت میں نمازوں کی حفاظت کرتے ہوئے نمازوں کو ادا کرتے ہیں، تو یہی تو ایمان والے ہیں جو نمازوں کی ادائیگی کرنے والے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو روزی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، نفلی صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایمان، یہ عمل بالجوارح ہے، یہ نماز کی ادائیگی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ جو نا اوضاع جوارح کا عمل ہے یہ، کہ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ زبان کا قول ہے، دل کی تصدیق ہے، نیت ہے، اور کیا ہے کہ اوضاع جوارح کا عمل۔ الایمان قول و عمل، یا الایمان قول و فعل، کہ ایمان تو قول اور فعل کا نام ہے، عمل کا نام ہے۔ یہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ لوگ ایمان والے ہیں حقیقت میں جو نمازوں کی ادائیگی کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو یہ عمل ہے ان کا۔ چوتھی آیت میں اللہ پاک نے ان کے لیے گواہی دی، ان کے لیے ایک سند، ان کو ایک سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہی لوگ ہیں حقیقت میں ایمان والے، سچے ایمان والے تو یہی ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ در حقیقت سچ میں یہی ایمان والے ہیں۔ باقی اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے لیکن دل کے اندر تصدیق موجود نہیں ہے، عمل موجود نہیں ہے، تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہے، اس کے ایمان کے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے، بیکار ہے۔ اچھا جو ایمان ہے، جو لیول والا، ہائی لیول کا جو ایمان ہے، وہ کن کا ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ انہی لوگوں کا ہے جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے بڑے بلند درجات ہیں، چھوٹی جنتیں نہیں ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، اپنے رب کے پاس ہیں ان کے درجات۔ اور رب کے پاس درجات کا مطلب کیا ہے؟ اعلیٰ درجات، یعنی جنت الفردوس۔ کیوں جنت الفردوس کہاں ہے؟ اللہ کے عرش کے نیچے۔ جنت فردوس جو ہے اس کی چھت اللہ کا عرش ہے، سمجھیں۔ تو ان کے درجات ان کے رب کے پاس ہے، یعنی اونچی جنتیں، اعلیٰ والی جنتیں، بلند جنتیں۔ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے، مغفرت کے وعدے ہیں جو اپنی نمازوں کو اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو قول، عمل اور تصدیق کرتے ہوئے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والے، ان کے لیے مغفرت ہے۔ ان کے کچھ گناہ بھی ہوں گے، بشری تقاضے کے تحت ہر انسان گنہگار ہے، لیکن اللہ پاک کی رحمت ہے کہ یہ ایسے لوگ جو اپنے ایمان کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں، ان کا اپنے ایمان کے اندر اضافہ کرتے ہیں نیک اعمال کے ذریعے، اور اچھے طریقے سے نمازوں کی ادائیگی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ وَمَغْفِرَةٌ، ان کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل ہو جائے گی۔ وَرِزْقٌ کریم، اور اکرام والی روزی، بہت اچھی اچھی جو ہے نا وہ نعمتیں ہیں۔ کہاں ہیں یہ نعمتیں؟ جنت میں، ان کے رب کے پاس ہیں۔ تو یہ ایمان والوں کے لیے بڑی عظیم بشارتیں ہیں۔ تو ان آیات سورۃ الانفال آیت نمبر 2، 3 اور 4، اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ ایمان کی حقیقت۔ اور ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ کہ ایمان قول، فعل اور عمل کا نام ہے، اور حقیقت میں اس کی سب سے اہم ترین جو رکن کیا ہے؟ وہ نماز ہے، نماز کی ادائیگی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اپنے ایمان کی بھی فکر کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ کی عبادت کر کے اچھے طریقے سے ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اچھے طریقے سے اپنے ایمان کو، اس کا لیول اوپر کریں، زادتہم ایمانا، ہمارا ایمان اوپر چلے جائے، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والوں، رکوع کرتے رہو اور سجدے کرتے رہو، اور اپنے رب کی اچھی والی عبادت کرتے رہو، اور نیکی والے کام، بلائی والے کام کرتے رہو،
تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔